میں بھی جیل جا رہا ہوں. میرے 4 ساتھی رمضان، محمود، حفیظ، مصطفیٰ حفیظ چانڈیو یہ دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے میں جیل میں ہیں. میں ادھر جیل جا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے ساتھ جیلوں میں رہے میری وجہ سے 22 دن ان کے انشاءاللہ گھروں پہ کل جاؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کارکنوں سے بڑا ظلم کیا ہے. یہاں الحمدللہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ آتے ہوں گے، ہمارے ورکرز، ہمارے عہدیدار اس رواں مہینے میں اس لون یہ خالی نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری محبت میں جو یہاں ہمارے ساتھی موجود رہے انشاءاللہ سب کے گھروں پر جاؤں گا. ہمارے اپنے تحریک انصاف کے ورکر کا شکر گزار ہوں. ثابت ہو گیا کہ ہمیں خاندان ہے اور ایک خاندان کے طور پہ ہم آگے چلتے ہیں. سائیں ہمیں تو ہمیں دہشت گرد بنا دیا، لیکن وہاں جو حملہ ہوا آج تک ویڈیوز موجود ہیں. کیا سامنے والے چونکہ پیپل پارٹی کے ورکرز تھے، ووٹرز تھے، ان کے ایم پی ایم این ایز تھے، اپنے کالک کم کرنے کے لیے منہ کی اس کو ہی پکڑ لیتے، ان پہ کوئی کیس بنا دیتے. ہمیں تو آپ نے دہشت گردی میں ڈال دیا، ایک بندے کو آپ نے گرفتار نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں ظلم کی رات ڈھلنے والی ہے. اور یہ کالی وردی میں جو کالے بھیڑیے ہیں، آج ظلم کی بات دیکھیے. میرپور خاص میں ایک ایس ایچ او کے گھر سے 1.5 ارب روپے کی منشیات برآمد ہوتی ہے. آن دا سیٹ ایس ایچ او میر واہ. اس کو لگانے والا کون؟ ایس ایس پی او میرپور خاص، جو سب جانتے ہیں کہ وہ خاص مانو ہے. میرپور خاص کا ایس ایس پی خاص آدمی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کس کی چلتی ہے. اس ایس ایچ او جس میں 1.5 ارب روپے کی منشیات نکلی، اس پہ انکوائری وہیں کے ایس ایس پی کو دے دی جاتی ہے. کیا ایس ایس پی جس کو ایس ایچ او لگاتا ہو وہ منشیات فروش ہوگا؟ ایس ایس پی منشیات فروش نہیں ہے. لیکن مطلب پولیس کا کام ہے منشیات کو روکنا، جرائم کو روکنا. سندھ کی پولیس جرائم اور منشیات فروش ہو چکی ہے. کراچی میں ایک ڈی ایس پی جمشید کوارٹر میں وہ ہیروئن بیچتا ہے، اس کا سب انسپیکٹر ہیروئن بیچتا ہے، اور اس کو اکثر پولیس والے. اس روز میں اسمبلی جا رہا تھا، میں نے دیکھا اسمبلی کے باہر ایک شخص 3 پھول لگائے ہوئے میری گاڑی کے سامنے آ گیا. مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں پتا مجھے. کچھ عرصے پہلے میرے حلقے میں ایک شخص اقبال شاہ کو فراڈ کر کے، اغوا کر کے 80 لاکھ روپے اس انسپیکٹر نے اس سے لیے تھے. وہ جیل گیا تھا، 6-8 مہینے جیل رہا. ابھی میں نے دیکھا وردی پہنے میری بلٹ پروف کے آگے سیکیورٹی کر رہا تھا. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ پولیس میں کیا کرتی ہے. سندھ پولیس سندھ حکومت کی غلام بن چکی ہے. اور افسران، میں کہتا ہوں کہ حساب تو دینا پڑے گا. جس طریقے سے آپ نے ظلم کیا اور جو کچھ کیا، ایک ایک کا حساب لیں گے. لیکن میں عمران خان کا ورکر ہوں. ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. انشاءاللہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایک خصوصی سیل بنانے جا رہے ہیں. جب حلیم عادل جو کہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے، جب حلیم عادل کے ساتھ یہ ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو سکتی ہے تو سندھ کے عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. میں نے اپنے ہوتا ہے وہاں پولیس گھس کے اور آپ کے غنڈے گھس کے جب بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ہم راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے خلاف آرڈر نکال دیا جاتا ہے کہ جی جائیے، حلقے سے باہر نکال کے پھینکاؤ، اور میرے اوپر کیس بنا دیا جاتا ہے. پی ایس 88 کا میں ایک ووٹر تھا، میں ووٹر ہوں، اور مجھے میرے ووٹ کے حق سے روکا جاتا ہے. اور الیکشن کمیشن کو بہانہ بنا کر، یہ الیکشن کمیشن وہی ہے جس کا دوہرا معیار ہے. ڈسکا میں کوئی اور ہے، کوٹکی میں کوئی اور معیار ہے، کراچی میں کوئی اور معیار ہے. ان کے کہنے پر پولیس کے ذریعے مجھے گرفتار کرایا جاتا ہے کہ آپ کو ہم حلقے سے باہر چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد مجھے جعلی مقدمات بنا کر دہشت گردی کے مجھے اس میں ڈال دیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھ میں وہ طاقت دی کہ میں نے ان کے ظلم کے سامنے میں کھڑا رہا. انشاءاللہ سندھ کے عوام کی جنگ میں لڑتا رہوں گا. انشاءاللہ سندھ کے حقوق کی جنگ میں لڑتا رہوں گا، جو اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی. حلیم عادل کی یہ زبان بند کرنا چاہتے تھے، حلیم عادل شیخ کی زبان بندی کرنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے میں کیسے چھوڑ دوں ان کو؟ جب اسکولوں میں کتابیں نہیں ملیں گی، اسکول بند ہوں گے، ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہوں گے، 60 لاکھ بچے سندھ کے، تو میں کیسے چپ رہوں؟ جب اسپتالوں میں کتابیں نہیں ملیں گی، میں کیسے چپ رہوں؟ جب روڈوں پہ، رستوں پہ گندگی ہوگی، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہوں گے، میں کیسے چپ رہوں؟ جب سندھ کے 77% لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہوں گے، میں کیسے چپ رہوں؟ جب سندھ کی شوگر ملیں بیچ دی جائیں گی، میں کیسے چپ رہوں؟ جب سندھ کے عوام کا پیسہ پاپڑ والا، رکشے والا، نہ جانے کس والا کے پاس اس کے اکاؤنٹوں میں چلے جائیں گے، میں کیسے چپ رہوں؟ انہوں نے میرے اپوزیشن لیڈر بنتے ہی لگتا کہ زلزلہ آ گیا سندھ حکومت میں، اور اس کے بعد انہوں نے وکٹمائزیشن اسٹارٹ کر دی. سب سے پہلے
ہمارے کزنس کے جو ایگریکلچر لینڈز تھے، ایگریکلچر فارمز تھے، اس کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی، لوٹ مار کی، حملہ کیا، جبکہ وہاں ٹائٹل ڈاکومنٹس تھے، کورٹ میں اسٹے موجود تھا. اس کے لیے آج تک کنٹیمپٹ آف کورٹ انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. میرا جھگڑا آج کا نہیں ہے. 3 جنوری 2018 آپ سب کو یاد ہوگا، جب یہاں سندھ کی شوگر مل مافیا، جنہوں نے سندھ کے آبادگاروں کے گنا نہیں اٹھاتے تھے، سندھ کے اندر آپ جانتے ہیں شوگر مافیا کون ہے، اس کے خلاف ہم نے جب سندھ کے آبادگاروں، سندھ کے کاشتکاروں کی جنگ لڑی، میڈیا گواہ ہے کہ 3 جنوری 2018 کو یہاں سی ایم ہاؤس کے آگے ہم پہ تشدد کیا گیا، اور اس وقت بھی میرے خلاف خوفناک تشدد کیا. اس کے بعد جو جنگ لڑی، کبھی اینٹی کرپشن پیچھے، کبھی پولیس پیچھے، کبھی کوئی پیچھے، کبھی حملے، کنڈری میں مجھ پہ حملہ کرایا گیا، بہت ساری جگہوں مجھ پہ حملے کرائے گئے. 10 تاریخ کو میری سیکیورٹی، جو کہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے میرا حق تھا، وہ واپس لی گئی. 16 فروری کی صبح میں نے کہا تھا کہ آج یہ لوگ حملہ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایک جان بوجھ کر میرے اوپر ایک اٹیک کرایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، سندھ پولیس سے کہتا ہوں، کراچی پولیس سے کہتا ہوں، اتنی غلامی کرو جتنی آپ کی وردی آپ کو اجازت دیتی ہو. میں شکر گزار ہوں خدائے بزرگ و برتر کا کہ آج حق کی فتح ہوئی، آج سچ کی فتح ہوئی، اور آج باطل مٹ گیا. ان اللہ کان ذہوقا، باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے کپتان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، گورنر سندھ، اپنی اعلیٰ قیادت، ایم پی ایم این ایز، پارٹی کے ورکرز، میڈیا ورکرز، وکلا صاحبان، اپنی فیملی، اور خصوصی طور پر عدلیہ کا شکر گزار ہوں جس سے ہمیں انصاف ملا. انہوں نے تو ہمیں دہشت گرد بنا دیا تھا. کیا میں دہشت گرد لگتا ہوں؟ انہوں نے ہمیں سیاسی دہشت گرد بنا دیا تھا، اور ایک ایسے مقدمے میں، دہشت گردی میں، ہمیں آج 1.5 مہینے بعد میں باہر نکل رہا ہوں کہ جس میں نہ کوئی بم پھٹا، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کسی کو گولی لگی. اور سندھ حکومت نے 780 دہشت گردی کے مقدمات کو اپنے سیاسی مخالفین اور اپنا حق مانگنے والے مظاہرین کے خلاف 780 کا دہشت گردی کا جو ایکٹ ہے وہ ان کے خلاف استعمال کر کے ایک ہتھیار بنا لیا ہے. اور آج میں خصوصی شکر گزار ہوں. کیا کہنے ہیں، آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو مراد علی شاہ صاحب، تھینک یو زرداری صاحب، تھینک یو ویری مچ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کہ انہوں نے اپنا میرے ایشو کے اوپر، میرے پارٹی کے ورکرز کے ایشوز کے اوپر، آج میرے کوئی 15 ساتھی میرے ساتھ دہشت گرد بنا دیے گئے، اور 200 ساتھیوں کو مقدموں میں ڈال دیا گیا جو عمران خان کے سپاہی تھے. میں کہنا چاہتا ہوں شکریہ مراد علی شاہ کہ آج آپ بے نقاب ہو گئے، کہ آپ ایک فاشسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی، یہ بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ زرداری لیگ بن چکی ہے. اور آج جس انداز سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ معاشی دہشت گرد ہیں. آپ لوگوں کے کیسز، کرپشن کے کیسز آپ کو فیس کر رہے ہیں، اور آپ نے حلیم عادل شیخ کو ساتھیوں سے رابطہ کیا ہے. سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں ایک سیل بنایا جا رہا ہے. پورے سندھ میں انشاءاللہ ہر ہفتے میں خود سوشل میڈیا پر آؤں گا، میں لائیو ٹیلی فون پر بھی میں خود کال پر موجود ہوں گا. سندھ میں جہاں بھی زیادتی ہوگی فری لیگل ایڈ دی جائے گی، انشاءاللہ ان کی مدد کی جائے گی. اور یہ جو 780 کا مقدمہ انہوں نے ایک تلوار بنا لی ہے، ایک بندوق بنا لی ہے، ایک ہتھیار بنا لیا ہے پولیٹیکل ورکرز کے خلاف، انشاءاللہ وفاقی حکومت سے کہیں گے اس کے خلاف بھی ایکشن لیں. اور انشاءاللہ یہ جو سندھ کے حقوق کی جنگ ہے، دیکھیں نا ظلم، ابھی میں نے پولیس کا بتایا آپ کو، ابھی کتے مارنے کا ایک ایشو چل رہا ہے. آج مجھے پتہ چلا، اخباروں میں اشتہار چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کہ جی لوکل گورنمنٹ نے کتے مارنے کے احکامات دے دیے. اس سے پہلے جب بچے مر رہے تھے، جب کتے مارنے کی بات کی گئی تو بڑے بڑے ان کے اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ آ گئے. مطلب کتے نہیں مارو، بچے مرتے رہے، چونکہ ویکسین انہوں نے دینی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی کتے ماریں گے نہیں، ہم نیوٹر کریں گے، اسٹرلائز کریں گے. اردو میں آپ سمجھتے ہوں گے، کہنے لگے جی 92 کروڑ روپے کتوں کو نیوٹر کرنے کے لیے خرچ کیے گئے، اور اخباروں میں اشتہار چلے. آج دوبارہ کتے مارے جا رہے ہیں.
تو یہ 92 کروڑ کہاں گئے جو کتے اسٹرلائز کرنے کے لیے؟ کیا اس میں سندھ حکومت اسٹرلائز ہو چکی ہے؟ اس حکومت سے کیا آپ کے منسٹر نیوٹر ہوئے ہیں؟ کیا اس سے آپ کے ممبران نیوٹر ہوئے ہیں؟ کتے تو ہوئے نہیں، کتے تو گھوم رہے ہیں، کتے تو کاٹ رہے ہیں، ویکسین آپ دے نہیں رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس پہ کنٹرول کیا۔ ہائی کورٹ نے ہمیں نوٹس بھجوا دیا، ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ممبر صاحبان، ہمیں بھی ریسیو ہوا کہ جی کتے نے کسی نے کاٹ لیا تو آپ سسپینڈ ہوں گے۔ ہم کیوں سسپینڈ ہوں گے؟ ہمارا کیا قصور؟ نہ ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس، نہ ڈی سی ہمارے پاس، نہ میونسپل کمشنر ہمارے پاس، نہ ٹی ایم او ہمارے پاس۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو خط بھی لکھا ہے، بڑا اہم مسئلہ بن چکا ہے، بچے ہمارے مر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سندھ کی تعلیم کے لیے، سندھ کی ایجوکیشن کے لیے، صاف پانی کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ میں آج میرے بڑے بھائی حلیم عادل صاحب بات کریں گے۔ ہمیں تو ہم نے دہشت گرد بنا دیا، لیکن وہاں جو حملہ ہوا آج تک ویڈیوز موجود ہیں۔ کیا سامنے والے چونکہ پیپل پارٹی کے ورکرز تھے، ووٹرز تھے، ان کے ایم پی ایم این ایز تھے، دو ہی اپنے کالک کم کرنے کے لیے منہ کی اس کو ہی پکڑ لیتے، ان پہ کوئی کیس بنا دیتے۔ ہمیں تو آپ نے دہشت گردی میں ڈال دیا، ایک بندے کو آپ نے گرفتار نہیں کیا۔ تو میں کہتا ہوں ظلم کی رات ڈھلنے والی ہے، اور یہ کالی وردی میں جو کالے بھیڑیے ہیں، آج ظلم کی بات دیکھیے۔ میرپور خاص میں ایک ایس ایچ او کے گھر سے 1.5 ارب روپے کی منشیات برآمد ہوتی ہے۔ آن دا سیٹ ایس ایچ او میر واہ، اس کو لگانے والا کون؟ ایس ایس پی میرپور خاص، جو سب جانتے ہیں کہ وہ خاص مانو ہے۔ میرپور خاص کا ایس ایس پی خاص آدمی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کس کی چلتی ہے۔ اس ایس ایچ او جس میں 1.5 ارب روپے کی منشیات نکلی، اس پہ انکوائری وہیں کے ایس ایس پی کو دے دی جاتی ہے۔ کیا ایس ایس پی جس کو ایس ایچ او لگاتا ہو وہ منشیات فروش ہو؟ کا ایس ایس پی منشیات فروش نہیں ہے؟ لیکن مطلب پولیس کا کام ہے منشیات کو روکنا، جرائم کو روکنا۔ سندھ کی پولیس جرائم اور منشیات فروش ہو چکی ہے۔ کراچی میں ایک ڈی ایس پی جمشید کوارٹر میں وہ ہیروئن بیچتا ہے، اس کا سب انسپیکٹر ہیروئن بیچتا ہے، اور اس کو اکثر پولیس والے۔ اس روز میں اسمبلی جا رہا تھا، میں نے دیکھا اسمبلی کے باہر ایک شخص 3 پھول لگائے ہوئے میری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے دیکھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں پتا مجھے۔ کچھ عرصے پہلے میرے حلقے میں ایک شخص اقبال شاہ کو فراڈ کر کے، اغوا کر کے 80 لاکھ روپے اس انسپیکٹر نے اس سے لیے تھے۔ وہ جیل گیا تھا، 6-8 مہینے جیل رہا۔ ابھی میں نے دیکھا وردی پہنے میری بلٹ پروف کے آگے سیکیورٹی کر رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ پولیس میں کیا کرتی ہے۔ سندھ پولیس سندھ حکومت کی غلام بن چکی ہے، اور افسران، میں کہتا ہوں کہ حساب تو دینا پڑے گا۔ جس طریقے سے آپ نے ظلم کیا اور جو کچھ کیا، ایک ایک کا حساب لیں گے۔ لیکن میں عمران خان کا ورکر ہوں، ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے۔ انشاءاللہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ایک خصوصی سیل بنانے جا رہے ہیں۔ جب حلیم عادل جو کہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے، جب حلیم عادل کے ساتھ یہ ظلم، زیادتی، ناانصافی ہو سکتی ہے، تو سندھ کے عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ میں نے اپنے